فرماتے ہیں کہ مجھے ان لوگوں پر تعجب ہے جو صالحین یعنی نیک لوگوں کے لیے مباح کو بھی عیب سمجھتے ہیں، یعنی جائز چیز کو بھی عیب سمجھتے ہیں، لیکن اپنے لیے قبیح گناہوں کو بھی معیوب خیال نہیں کرتے۔ تو دیکھے گا کہ ان لوگوں میں کوئی خود تو غیبت، چغلی، حسد، کینہ، دھوکہ، تکبر، خود پسندی کی نوستوں میں گرفتار ہے اور توبہ بھی نہیں کرتا، جبکہ نیک لوگوں پر جائز لباس، لذیذ کھانے، مباح جائز مٹھائی کے استعمال پر بھی اعتراض کرتا ہے۔ فلاں مولوی صاحب بہت حلوہ کھاتے ہیں، فلاں مولوی صاحب مٹھائیاں کھاتے ہیں، فلاں چیز کھاتے ہیں، وہ مرغے اور اڑا رہے تھے، کڑھائیاں کھا رہے تھے۔ بھائی ٹھیک ہے، جائز تھا ان کے لیے، لیکن تم نے یہ باتیں کر کے غیبت کر دی، کبیرہ گناہ کر دیا۔ فلاں کے پاس تو بڑی اچھی گاڑی آ گئی، تو یہ باتیں کر کے ٹھیک ہے، جائز تھا، وہ باتیں مستحب تھا، مباح کام تھا، لیکن غیبت کرنے والے نے یہ ساری باتیں کر کے بہت ساری غیبتیں کر دیں، اور طرح طرح کے عجیب و غریب قسم کے لوگ ہوتے ہیں، خصوصاً مذہبی لوگوں پر تو موقع ڈھونڈتے ہیں نا کوئی ملے میرا۔ پہلے ہم کئی یہاں امام سے مان رکھتے تھے، تو اب دل میں کوئی اور بات ہوتی تھی، دشمنی یا بغض و کینہ کچھ اور ہوتا تھا، تو وہ جی یہ امام صاحب یوں کرتے ہیں، وہ موبائل زیادہ استعمال کرتے ہیں، مصلی میں ہوتے ہیں تو سامنے موبائل رکھ لیتے ہیں، تو اب یہ کوئی اعتراضات بنتے ہیں، موبائل یہاں پڑا ہے سائڈ پہ، اب اس میں کیا حرج ہے پڑا ہے تو کوئی ناجائز چیز ہے یا ناپاک چیز ہے پڑھو، تو نہیں فلاں امام صاحب کو آپ فارغ کر دیں، وہ چونکہ یوں کرتے ہیں۔ یہ عجیب و غریب، اصل بغض و کینہ کچھ اور ہوتا ہے، معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، تو وہ نکالنے کے بہانے کچھ اور تلاش کرتے ہیں۔ بھائی اس نے جو بھی کام کیے گناہ کا کام تو نہیں کیا، مستحب کام تھا یا مباح کام تھا، لیکن آپ نے آگے پیچھے غیبتیں کر کے کبیرہ گناہ کیا۔ تو واقعی بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، خود چاہے سودی قرضے لے کے کھاتے رہے، کبیرہ گناہ کرتے رہے، نمازیں ایک نہ پڑھے، لیکن جھوٹ بول کر، ملاوٹیں کر کے، ٹیکس کی چوریاں کر کے، ناپاک یا حرام روزی کما کے، مگر کسی عالم، خطیب یا امام صاحب کو کہیں سے نذرانہ مل جائے، ان کو لوگوں کے گھر دعوت طعام میں آتا جاتا دیکھ کر کہ لوگ زیادہ دعوتیں ان کی کیوں کر رہے ہیں، مولوی صاحب کی زیادہ ان کو گھر میں کیوں بلاتے ہیں۔ کسی نے بچے وغیرہ کی ولادت کی خوشی میں مٹھائی کا ڈبہ پیش کیا، تو یہ لوگ اپنی گندی آمدنیوں کو بھول کر اس عالم صاحب کی غیبت پر اتراتے ہیں، اپنی حرام کی کمائی نہیں دیکھیں گے کہ میرا دفتر کا ٹائم جانے کا یہ تھا اور میں کس ٹائم جاتا ہوں، کس ٹائم آتا ہوں، اور وہاں جا کر کتنے حرام میں مبتلا ہوں، کیونکہ شرعی علم تو ہے نہیں، نہ سیکھنے کا جذبہ ہے۔ کوئی جاب کر رہا ہے تو اس نے اپنے جاب کا علم نہیں سیکھا ہوا، کاروبار کر رہا ہے تو اس نے کاروبار کا نہیں سیکھا ہوا، اس کے اندر غلطیاں میں کتنی کر رہا ہوں، کتنے حرام کما رہا ہوں۔ تو معاذ اللہ اس طرح کے گناہوں بھرے جملے کہتے سنائی دیتے ہیں، کھو مولوی ہے، پیٹو ہے، حلوہ خور ہے، نذرانوں کے لیے مرتا ہے، مفت کی دعوتیں کھا کر پیٹ نکل آیا ہے، کھا کر گردن موٹی ہو گئی ہے، لالچی مولانا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں کر کے دن بھر غیبتوں میں مبتلا رہتا ہے۔ یاد رکھیے، امام یا عالم صاحب کا کسی مسلمان سے نذرانہ، دعوت، مٹھائی قبول کرنا جائز کام ہے، گناہ اور حرام نہیں، بلکہ اچھی اچھی نیتیں ہوں تو کار ثواب بھی۔ معترض کو اپنی آمدنی پر نظر دوڑانی چاہیے، حرام ہو تو اس سے بھی نیز غیبتوں، تہمتوں، بدگمانیوں سے توبہ اور اس کے تقاضے پورے کرنے چاہیے۔ اب غور تو کیجیے، جب آپ کسی کی طرف ایک انگلی اٹھاتے ہیں تو 3 انگلیوں کا رخ اپنی طرف ہوتا ہے، گویا کہ یہ خاموش نوٹس ہے، تنبیہ ہے کہ اس کو بعد میں چھیڑنا، پہلے اپنے آپ کو دیکھ لو کہ 3 انگلیاں اپنی طرف ہوتی ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دوسرے کی آنکھ کا تنکا تو تمہیں نظر آ جاتا ہے، یعنی ذرا سی بات میں اس کا عیب بیان کرتا پھرتا ہے، مگر اپنی آنکھ کا شہتیر یعنی بڑی لکڑی، مطلب کہ اپنا بہت بڑا عیب بھی نظر نہیں آتا۔ کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب، کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب۔ اب عوام اور خواص ہر ایک کو چاہیے کہ محتاط زندگی گزاریں، ایسے مباح اعمال اور افعال سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، دوسروں پر تنقید کرنے سے پہلے اپنے حالات دیکھ لیں کہ خصوصاً یہ بھی اسلام دشمن جو کفار ہیں ان کی سازش ہوتی ہے، کیونکہ یہود و نصارہ
یہ ہمارے اندر موجود ہے، ان کے ایجنٹس موجود ہیں۔ اسرائیل تو وہاں ہے نا ملک، لیکن ان کے ایجنٹ یہاں ہر گلی محلے میں، اتنا نیٹ ورک ان کا مضبوط ہے پوری دنیا میں کہ ان کے ایجنٹ یہ نہیں کہ اسرائیلی ہی ہوں گے ایجنٹ، ان کے ایجنٹ ہمارے بندوں کے روپ میں ہوتے ہیں، اور ہمارے بندے ہی ان کے امپلائیز ہوتے ہیں، جو انڈین اور پاکستانی چونکہ شکلیں ایک ہیں، زبان ایک، سارے معاملات رہن سہن ایک جیسے، تو اس لیے انہی میں سے اپنے ایجنٹ ڈھونڈتے ہیں، اور یہ لوگ پھر اسلام کے خلاف سازشیں کرنے میں ملوث ہوتے ہیں، اور یہ سارے معاملات نفرتیں اور یہ سب کچھ کرتے رہتے ہیں کہ جی مطلب کچھ مولوی صاحب چندے سے تنخواہ لیتے ہیں، بھائی چندے سے نہیں تو اور کہاں سے لیں؟ ہم بھی جو گورنمنٹ کی تنخواہ لیتے ہو تو وہ کہاں کو بھی تو چندہ ہی ہے، پوری عوام کا ٹیکس کا پیسہ جو اکٹھا ہوتا ہے خزانے میں، کس کا پیسہ ہے؟ صدر وزیر اعظم وزراء جو عیاشیاں کر رہے ہیں، یہ جو سبز پلیٹ والی گاڑیاں چل رہی ہیں روڈوں پہ، اربوں روپے کا پیٹرول چل رہا ہے سرکاری کھاتے سے، سرکاری گاڑیاں، سرکاری ڈالیں پیکو، یہ سب کہاں سے جا رہے ہیں؟ یہ عوام کے چندہ ہی تو ہے، عوام کا ٹیکس کا پیسہ ہی تو ہے نا، نام اس کو ٹکٹ چینج کر دیا ہے، تو عوام ہی سے جا رہا ہے نا سارا خزانے میں، اور خزانے سے پھر سارے عیاشیاں کر رہے ہیں، بلکہ باہر سے جو عوام کے لیے آتا ہے قرضہ، جو آئی ایم ایف سے آتا ہے یا کہیں سے بھی قرضے لیتے ہیں، وہ آتا عوام کے لیے، عیاشی یہ لوگ کرتے ہیں۔ تو خود پہلے اپنا بھی دیکھ لینا چاہیے کہ مجھے بھی 1-2 لاکھ 4 لاکھ تنخواہ جو مل رہی ہے، میں فلاں گریڈ کا ہوں، 20ویں گریڈ کا ہوں، 22ویں گریڈ کا ہوں، تو میں کہاں سے لے رہا ہوں؟ میں بھی تو چندے سے لے رہا ہوں۔ تو عجیب قسم کا ذہن ہوتا ہے کہ نہیں ہم چندے کی چیز نہیں کھاتے، کہ نا ہم وہ چندے سے یہ نہیں کرتے، کہیں وہ قافلے کی دعوت دی جائے یا کسی اور چیز کی، نہیں نہیں نہیں، ہم وہ چندے سے سفر نہیں کریں گے یا چندے سے یہ چیز استعمال نہیں کریں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ نہیں کریں گے تو مسجد میں جہاں آتے ہیں تو جس مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی تو چندے سے بنی ہے، جس قالین پر کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں وہ بھی تو چندے سے آئی ہے، جس لائٹ کے نیچے نماز پڑھی ہے لائٹ بھی تو چندے سے آئی ہے، پنکھا چل رہا ہے تو بھی چندے سے چل رہا ہے، کہاں کہاں بچے گی چندے سے؟ ہر چیز اپنی، پھر اپنی ذاتی ایک مسجد بنا لے، پھر اپنے ہی سارا وہ کھاتا کر لے، ہر ایک اپنی اپنی بنا لے۔ تو اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے، دوسروں پر اعتراض کرنے سے پہلے اپنا حساب کتاب دیکھ لینا چاہیے۔ تو غیبت کبیرہ گناہ ہے، عوام خواص ہر ایک کو چاہیے محتاط زندگی گزاریں، اور ایسے مباح اعمال اور افعال سے بھی اپنے آپ کو بچائیں جو کہ فتح باب غیبت یعنی غیبت کا دروازہ کھلنے کا سبب بنے۔ فتح رضویہ پر ایک فارسی سوال جواب جس کا ترجمہ بھی وہیں موجود ہے، کا اکثر حصہ پیش کیا جاتا ہے: ایسی حرکت کرنا کس قدر برا ہے کہ جو مسلمانوں میں غیبتوں، تہمتوں، بدگمانیوں اور آپسی نفرتوں کا سبب بنے۔ میرے آقا حضرت مولانا امام احمد رضا خان کی خدمت بابرکت میں سوال ہوا، علماء شریعت اور مفتیان طریقت اس مسئلے میں کیا فرماتے ہیں کہ زید ایک مقام پر امامت اور نیابت کے فرائض انجام دیتا ہے، لیکن جو لوگ سور اور مردار کا گوشت پکا کر عیسائیوں کو کھلاتے ہیں، زید ان لوگوں کے گھروں سے کھانا کھاتا ہے اور کہتا ہے کہ مردار اور سور کا گوشت عیسائیوں کے لیے پکانے میں کوئی حرج نہیں ہے، پکانے کے بعد ہاتھ دھو ڈالے تو پاک ہو جاتے ہیں۔ شہر کے اکثر لوگ زید کے اس طرز عمل کو دیکھ کر ان لوگوں کے گھروں سے کھانا کھانے لگے ہیں، جبکہ کچھ لوگ اس عمل سے نفرت اور سخت اختلاف کر رہے ہیں اور فساد کی صورت بن گئی ہے۔ لہٰذا کتاب و سنت کی روشنی میں بیان فرمایا جائے کہ مذکورہ شخص کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے، اور اس کی معاونت اور امداد اور اسے تعاون کرنے والوں کے بارے میں شریعت کیا فرماتی ہے۔ الجواب: ایسے نڈر، بے خوف، تقوی سے عاری لوگ جو کافروں، غیر مسلموں کے لیے سور اور مردار جیسی خبیث ترین اور ناپاک حرام چیزیں پکانے کھلانے کا پیشہ اختیار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے ہاں سے دین داروں اور تقوی دار لوگوں کو کھانا ہرگز نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ جہاں حرام چیزوں کا استعمال کثرت سے ہو وہاں برتنوں کے ناپاک اشیاء سے آلودہ ہونے کا شبہ ہوتا ہے، اور دیندار اور تقوی دار لوگوں کا ایسے لوگوں کے ہاں جانا اور ان کے ہاں سے ایسے مشکوک برتنوں میں کھانا کھانا عوام الناس کی نگاہوں میں باعث الزام اور باعث تہمت ہو سکتا ہے۔ حدیث شریف میں جو کوئی اللہ پاک اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ مقام تہمت سے بچے، لہذا ایسی صورتحال میں الزام، طعن اور تہمت سے بچنا ضروری ہے۔ بصورت دیگر یہ اقدام اپنے دینی بھائیوں کو کبیرہ گناہوں، غیبت، بہتان، کینہ اور برے القاب کے استعمال میں مبتلا کر دے گا۔ حدیث پاک ہے: لوگوں جن کاموں کو کان ناپسند کرتے ہیں ان سے بچو۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایسے کاموں سے پرہیز کرو جن کے ارتکاب پر معذرت کرنی پڑے، اور بغیر شرعی مجبوری کے مسلمانوں کو متنفر کرنا یعنی مسلمانوں کو نفرت دلانا ممنوع ہے۔
چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کو خوشخبری دو، نفرت نہ دلاؤ۔ شریعت کا مقصد جوڑنا ہے، اتحاد پیدا کرنا ہے، نہ کہ توڑنا۔ عقل سلیم کا تقاضا بھی یہی ہے کہ لوگوں کو بے قراری میں ڈال کر ناراض نہ کیا جائے اور کراہت و الزام والی جگہ کھڑے ہونے سے پرہیز کیا جائے۔ حدیث پاک میں اللہ پاک پر ایمان لانے کے بعد عقل کی بنیاد لوگوں سے دوستی ہے اور محبت رکھنا ہے۔ ایمان لانے کے اللہ پر ایمان لانے کے بعد عقل کی بنیاد ہے لوگوں سے دوستی ہے، لوگوں سے محبت رکھنا۔ اب جو اس سے الٹ کرتا ہے، لوگوں سے دوستی نہیں رکھتا، محبت نہیں کرتا، اس سے ناراض، اس سے ناراض، اسے عقل مند نہیں کہیں گے، اس کا نقصان ہی نقصان۔ فقیر یعنی اعلیٰ حضرت نے اس باب کو اپنے آپ کو فقیر کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت عاجزی کے طور پہ فرمایا کہ فقیر نے تفصیلاً یہ بیان کر دیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ عقل و نقل کے اعتبار سے اس طرح کا کام یا اقدام اپنے اندر کئی قسم کی خرابیاں رکھتا ہے کہ جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا اور ایسے کاموں کا انجام مذموم ہوتا ہے، اور جب یہ کام یا اقدام فتنہ اور فساد اور مسلمانوں کے درمیان تفریق اور پھوٹ پڑنے کی حد تک جا پہنچے تو جرم عظیم بن جاتا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، ارشاد ربانی ہے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور ان کا فساد تو قتل سے بھی سخت ہے۔ حدیث پاک میں کہ فتنہ سو رہا ہے، اس کے جگانے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ اگر آپ اچھی طرح غور کریں تو یہ واضح ہوگا کہ اس قسم کے افعال انہی لوگوں سے سرزد ہوتے ہیں جو دین اور تقاضائے دین کو بالکل اہمیت نہیں دیتے، بے خوف ہو کر بالکل آزادانہ لاپرواہی والی زندگی گزارنا ان کا مقصد ہے۔ کچھ آگے چل کر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ عیسائیوں یعنی کرسچنوں کے ساتھ مل کر کھانا پینا، اس قسم کے دوسرے کام کرنا، یہ بد اخلاق اور فتنے باز لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ جس کسی نے یہ کہا کہ سور اور مردار کا گوشت پکانے غیر مسلموں کے کھلانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ مذائقہ اور خطرہ نہیں ہے، وہ شخص مذکورہ غلط بات کہنے کا مرتکب ہوا۔ بغیر علم و تحقیق اس قسم کا فیصلہ صادر کر دینا ہرگز مناسب نہیں۔ بغیر شرعی مجبوری کے گندگیوں سے آلودہ ہونا سخت منع ہے، ناجائز ہے۔ بالخصوص ایسے کاموں سے پرہیز کرنا بہت ضروری ہے جن کا نتیجہ ان کاموں کی اصلاح کرنے کا ارادہ کرنا ہے جنہیں اللہ پاک نے بگاڑ دیا۔ اور کافروں کو کھانا کھلانے کے لیے مسلمانوں کا اپنے ہاتھوں ناجائز اور حرام چیزوں کو پکانا یقیناً ناجائز اور حرام ہے، اور یہ قاعدہ اور اصول ہے کہ جس چیز کا لینا حرام ہے اس کا دینا بھی حرام ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ دو، اور اللہ پاک برتر اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ کئی لوگ پاکستان سے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ایسے ہوٹلوں میں کام مل جاتا ہے، ان کو جاب کرتے ہیں کہ جہاں پہ سور بھی پکتا ہے، حرام کھانے پکتے ہیں، جو کافروں نے وہ سارے کھانے، کتے بھی کھانے، بلیاں بھی کھانے، سور بھی کھانے۔ تو اب یہ مسلمان پکانے میں معاونت کریں گے، لے جانے میں معاونت کریں گے، کچن سے لے کے ایز اے ویٹر کام کریں گے، وہاں تک کھانا پہنچائیں گے۔ کہتے ہیں ہم کون سا خود کھا رہے ہیں، ہم تو انہی کو کھلا رہے ہیں، اور انہی کو کھلا رہے ہو، گناہ کے کام میں معاونت کر رہے ہو، ایسے تو جا بھی ناجائز ہے۔ یا ایسا شیف ہے یا ایسا کوک ہے، کہتا ہے مجھے میں خود نہیں کھاتا، میں انہی کو کافروں کو ہی کھلاتا ہوں۔ اب سور بنا کے کافروں کو بھی کھلا رہا ہے تو وہ بھی تو ناجائز اور حرام ہے۔ کئی جا کے وہاں شراب کی دکانوں میں جاب کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں خود تو نہیں پیتا نا، میں خالی نوکری کرتا ہوں، اپنی تنخواہ لیتا ہوں۔ یہ بھی ناجائز ہے۔ شراب کا لین دینا پکڑانا کسی بھی حوالے سے اس کا کوئی ریلیشن شراب کے ساتھ ہوگا تو وہ آمدنی ناجائز ہے۔ کروڑ پتی ہو گئے وہاں جا کے شراب کے کام میں اور حرام کے کام میں۔ ملیشیا میں ہم گئے تو وہاں دیکھا کہ مسلمان سور بیچ رہے، اٹھا کے کندھے پہ سور کا گوشت جگہ جگہ بیچ رہے، اور چونکہ شرعی علم نہ ہونے کی وجہ سے، شرعی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے، حرام حلال کی تمیز نہ ہونے کی وجہ سے ان کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور خصوصاً جو دوسرے ممالک میں جاتے ہیں ان کو تو یہ علوم ضروری ہیں سیکھنے، کیونکہ ہر مسلمان کے لیے جس علم سے اس کا واسطہ پڑھنا ہے اس سے پہلے ہی اس کا علم سیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ میں اگر باہر ملک جا رہا ہوں تو وہاں پہ کھانے کے بڑے مسائل ہوں گے، ذبیحہ کے مسائل ہوں گے، تو یہ مسائل سیکھے بغیر باقی ساری تیاری کرتے ہیں، جاب کیا کرنی ہے، نوکری کیا کرنی ہے، سیکھنا کیا ہے، ٹور کیا ہے، ساری تیاریاں ہوں گی، یہ تیاری نہیں ہوگی وہاں جا کے کھانا کیا ہے، منع کیا ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے۔ ان کا ذبیحہ حرام ہے، کافر کا ذبیحہ، کافر کے ہاتھ میں ایک سیکنڈ کے لیے گوشت چلا گیا وہ حرام ہو گیا۔ بے شک مسلمان نے ذبح کیا، اگر انہوں نے ذبح کیا وہ تو ہے ہی حرام نا۔ ذبح مسلمان نے کیا
سب مسلمانوں نے کیا، اب کچن میں پک گیا، پکانے والا بھی مسلمان ہے، لانے والا ویٹر ہے غیر مسلم ہے، اگر تو مسلمان جس نے کھانا ہے اس کی آنکھوں کے سامنے رہا ہو اور ٹیبل تک آ گئے تب تو جائز ہے، اگر وہ لانے والا لا رہا ہے بیچ میں نظروں سے اوجھل ہو گیا، ایک سیکنڈ کے لیے بیچ میں پلر آ گیا یا کوئی چیز آ گئی، ایک سیکنڈ کے لیے نظر سے اوجھل ہوا، وہ مسلمان کے لیے کھانا حرام ہوگا، ایک لمحے کے لیے بھی کافر کے قبضے میں ذبیحہ گیا تو وہ حرام ہو جاتا ہے۔ اب اس طرح کے مسائل سیکھتے نہیں، باقی سارا کچھ سیکھتے ہیں، باہر جانے کی تیاری کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں سیکھتے کہ وہاں حرام سے کیسے بچنا ہے۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے علم دین سیکھنے کی، آمین بجاہ نبی العامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔